حضور نے کئی گٹیاں دی اپنی زندگی میں، اس طرح کی گٹیاں صرف دو لوگوں کو دی گئی، یا تو امام حسن کو دیے یا تو امام حسین کو دیے، باقی اوروں کو بھی دیے، وہ سب ہمارے بزرگ ہیں، لیکن حضور نے لعاب چٹایا ہے، اس لیے کہ بیٹے جو تھے، قرآن نے جن کو ابنانا و ابناکم، لے آؤ اپنے بیٹوں کو، تو حضور لے کے کس کو گئے؟ صرف دو بیٹوں کو لے کے گئے، کس کو لے کے گئے؟ امام حسن کو، امام حسین، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، تین باتیں، یہ اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لائیں، تم خود آؤ ہم بھی خود آئیں۔ حضور نے کس کا انتخاب کیا؟ بیٹوں کی حیثیت سے امام حسن امام حسین، اور کس شان سے لے گئے پتہ ہے؟ جب لے کے گئے نا حضور تو گود میں امام حسین تھے، اللہ اکبر، اگر ایسا لگے نا کہ چاند پر چاند دیکھنا ہے تو اس کا تصور کرو، ارے چاند کی اوقات کیا ہے، چاند کی اوقات کیا ہے، عرش دوسرا نہیں ہے، ورنہ کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ اگر ایک عرش پہ دوسرا عرش دیکھنا ہے تو دیکھ لو نظر، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ عرش دوسرا ہوا نہیں، ایسا نہیں، اللہ ہو، بلکہ یوں کہہ دے ایک قرآن پر اگر دوسرا قرآن دیکھنا ہے، وجہ اس لیے کہ حسین ناطق قرآن، حسین ناطق قرآن، حضور نے گود میں اٹھا رکھا اور امام حسن کو انگلی پکڑا رکھا۔ بھائیو توجہ کر، سیدہ فاطمہ کی گود میں بھی تو دے سکتے تھے، مولا علی کی گود میں بھی تو دے سکتے تھے، وہی ناسبی کہتا ارے اماں ابا جاتے ہیں تو بچوں کو لے کے تو جاتے ہیں ساتھ میں، توجہ آپ کی بات نہیں کرتا، توجہ کریں، امام حسن امام حسین کی شان بیان ہو رہی، اگر سیدہ فاطمہ کی گود میں جاتے امام حسین یا مولا علی کی انگلی پکڑ کے امام حسن جاتے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کا وہاں کام ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ماں باپ جاتے ہیں تو بچوں کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، ولیمہ میں ماں چلی تو بچوں کو لے کے چلی، ابا چلے تو لے کے چلے، پروگرام میں بھی آئی تو لے کر کے آئی، ایسے ہوگا تو کہا کیا فضیلت تھی ان کی، ماں گئی تو ماں کو کے ساتھ بچے چلے گئے، تو حضور نے کہا کوئی کل غیر حلالی کو یہ بات کہنے کا موقع نہ، کسی ناسبی کتے کو یہ بات کہنے کا موقع نہ ملے، فاطمہ میں آج حسین کو تمہیں نہیں دوں گا، علی تمہیں نہیں دوں گا، اپنی گود میں لے جاؤں گا تاکہ سمجھ جائیں ماں کا پیار نہیں لے گیا ہے، دین کی حقانیت کی دلیلیں لے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ نبی جو اللہ کی برہان ہے، جب وہ مباہلے کے موقع پر دین کی حقانیت کی برہان کے طور پہ جن کو لے جاتا ہے تو وہ چار ہی لوگ، یا تو امام حسین ہے، یا ان کے بڑے بھائی ہے، یا ان کی امی ہے، یا ان کے ابا ہے، اور کون تھا؟ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، سن لو اور غور سے سن لو، جب عیسائیوں نے ان چہروں کو دیکھا، عیسائیوں نے ان چہروں کو دیکھا تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا عبد المسیح نے کہا ان سے مت لڑنا، توجہ آپ کی گفتگو اینڈ کی طرف جاری، عیسائی جو مسلمان نہیں تھا مگر چہرے پہچانتا تھا، ان سے مت لڑنا ورنہ نام بھی ختم ہو جائے گا، نام بھی مٹ جائے گا، ان سے مت لڑنا۔ وہ کہتا ہے میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نبی دعا کر دے اور یہ چہرے والے آمین کہہ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ چہرے پہچانتے جاتے ہیں میرے بھائیوں، اور وہ بغیر موبائلہ کے بھاگے وہ، اور آقا فرماتے انہوں نے اچھا کیا وہ بھاگ گئے، اگر وہ موبائلہ کرتے میں دعا کرتا وہ چاروں آمین کہہ دیتے تو پوری عیسائی دنیا سور اور بندر ہو جاتی اور 3 دن میں کوئی بھی زمین پہ عیسائی باقی نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتے، اپنے آپ کو بچا لی۔ دیکھو توجہ کریں، یہ سوچ کر عیسائیوں نے اپنے آپ کو بچا لیا کہ ہم اہل بیت سے اور نبی سے نہیں ٹکرائیں گے، نبی اور آل نبی سے نہیں ٹکرائیں گے، بچا لے گئے اپنے آپ، اگر ٹکراتے تو۔ لیکن یہی سمجھ یزید کو نہیں آئی، جو سمجھ عیسائیوں کو آئی وہ سمجھ یزید کو نہیں آئی۔ اگر یزید نہ ٹکراتا تو جیسے عیسائی کافر ہو کر بھی آج ان کی نسل باقی ہے، یزید کی بھی باقی ہوتی، یزید کی بھی باقی ہوتی، جیسے کافر ہو کر عیسائیوں کی حکومت باقی ہے،
جیسے کافر ہو کر عیسائیوں کی حکومت باقی ہے، یزید کی بھی حکومت کہیں نہ کہیں باقی رہتی، مگر عیسائی ہو کر کافر ہو کر بھی چہرے پہچان گئے، ان سے نہیں لڑنا، یہ نبی کا خمیر آل نبی ہے، جو ان سے ٹکرائے گا وہ مٹی میں مل جائے گا۔ یزید کو سمجھ میں نہیں آیا، اندازہ دیکھ لو اور سمجھ لو کہ عیسائی کتنے ہوشیار تھے۔ یزید ٹکرایا، حکومت تو گئی، قبر کا نشان بھی موجود نہیں ہے اور نہ دنیا میں نسل باقی ہے، سب ختم ہو گیا۔ جو بھی ذکر کرتا ہے لعنت سے کرتا ہے۔ یہ امام حسین، حسین، اب حسین صرف حسین، حسین صرف حسین، حسین ہی حسین۔ کون ہے حسین پاک؟ سرکار غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ بس ایک اور سن لے، بس اتنی بات، پھر آگے بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ جس دن امام حسین پیدا ہوئے 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر حضور کو مبارکباد دینے کے لیے۔ تمہارے یہاں بچے پیدا ہوتے، ہمارے یہاں ہوتے تو امام صاحب مبارک دیتے، ایم ایل اے صاحب دیتے، ایم پی صاحب دیتے۔ میرے نبی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی نا، بیٹی کا بیٹا بیٹا، تو مبارکباد کس نے دی؟ فرشتوں نے۔ 2-4 نہیں، لاکھوں آئے زمین۔ حضور یہ مبارکباد آپ کی۔ اب سنیں، اب سمجھ گئے امام حسین کون؟ آئے ہائے، سمجھ گئے؟ حسین اتنا حسین ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اگر نام کوئی غلط پڑے نا تو نام بگڑ جاتا ہے۔ امین کا نام کوئی غلط پڑے تو نام بگڑ جاتا ہے، کسی کا نام پڑے تو میں نے کہا اگر کسی کو حسین پڑھنا نہیں آتا اور وہ پیش کی بجائے زبر پڑھ دے، زبر پڑھ دے، پیش نہیں پڑھے، زبر پڑھ دے، پیش نہ لگائے، کبھی زیر بھی لگا دے، تو وہ حسین نہ پڑھے، نام بگاڑ کے پڑھے تو کیا پڑھے گا؟ حسین پڑھے گا۔ حسین وہ حسین ہے۔ لوگ اگر غلط بھی پڑھے تو معنی نہیں بگڑتا۔ اسی طرح یہ وہ خاندانی بھائی، جیسے مثال کے طور پہ کوئی غصے میں آ کے میرا نام بگاڑے، جیسے پانی وانی کرتے، پانی وانی، امین ومین، ایسا ویسا ایسا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بابا کا نام بھی اللہ نے اتنا اچھا رکھا کہ کوئی نام بگاڑنا بھی چاہے تو علی ولی، علی علی صحیح پڑھو تو علی، اور پانی وانی کی طرح اگر پڑھ دو تو علی ولی۔ غور فرمائے، ایسا ولی ہے میرا علی۔ یہ وہ خاندان ہے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم و فدائے خاندان اہل بیت۔ سب سن چکے، آپ سن چکے، اینڈ کر رہا ہوں۔ دونوں شخصیات پڑھ دی میں نے مختصر، ورنہ میرا تو جی نہیں بھرتا امام حسین کو پڑھتے پڑھتے۔ میری تو دعا ہے کہ کبھی اللہ میں ذکر اہل بیت چھیڑوں اور اسی میں دنیا سے چلا جاؤں، میری موت اسی پہ ہو کہ میں نبی اور آل نبی کا ذکر کروں، بس میرے مقدر کی معراج ہوگی۔ لیکن بہرحال عنوان ختم نہیں ہوگا، زندگی ختم ہوگی، اینڈ پہ پہنچے، ذرا توجہ کریں۔ یزید کیا ہے سن لیا، امام حسین کیا ہے سن لیا۔ اب دنیا میں 2 ہی گروپ ہیں، ایک یزیدیوں کا، ایک حسین۔ آپ اس کو کسی طرح تقسیم کر لیں، ٹھیک، اس کی تشریح کر لیں، تفسیر کر لیں، جو کر لیں، لیکن مختصر جب آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ شارٹ میں کیا، کتنے گروپ ہے دنیا میں؟ 2، ایک یزید کے ساتھ ہے، ایک حسین پاک کے ساتھ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہزاروں لوگ جو ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے سب نظروں کی حدوں کو سمیٹے بیٹھے ہیں، ماؤں اور بہنوں سے، تم کس کے ساتھ، ہم کس کے ساتھ؟ تو اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب آپ کے الیکشن ہوتا ہے، ٹھیک، الیکشن ہوتا ہے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، الیکشن ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ٹھیک، اور جس کی پارٹی کے ساتھ آپ سپورٹ کرتے ہیں، جس کی پارٹی کے ساتھ آپ سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کا کیریکٹر، اس کا کردار وغیرہ کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ آدمی صحیح اور سچا ہے۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک، دنیا میں بھی الیکشن ہو رہا ہے، 2 کردار کھڑے ہیں، ایک امام حسین اور ایک یزید۔ آپ کس کے ساتھ؟ یزید نشہ کرتا تھا، یزید نشہ کرتا تھا۔ اگر آپ بھی نشہ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کڑا ہے امام حسین کا، گلے میں ناڑا ہے امام حسین کا،
آپ محرم کے 10 جلسے کرتے ہیں، 20 جلسے کرتے ہیں، اگر آپ برا بھی مان جائیں تو میں یہ بات کہہ جاؤں گا آپ کو کہ اگر آپ نشہ کرتے ہیں تو آپ امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے، کیا کہنے، آپ کھڑے ہوئے اس وقت یزید کے ساتھ۔ اگر کوئی عورت جاتی ہے رستے میں اور آپ اس پر پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، اگر کسی جانے والی عورت پر آپ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں تو آپ امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ یزید کے ساتھ۔ آپ میں یہاں موجود ہوں، برا لگے معاف کرنا، نہیں برا لگے اگر معاف نہیں کر سکتے جو چاہو بدلا لیں، لیکن میں آپ کی خوشی کی کہہ کے نہیں جاؤں گا۔ ویسے یہ پہلی بار کیمرہ پڑا نہیں آیا، نہ میں نے کبھی آپ کی خوشی کہی ہے نہ آج کہوں گا، لیکن توجہ سے سن لینا اور غور کرنا۔ اگر کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو آپ کھڑے ہیں یزید کے ساتھ، یزیدی کردار کے ساتھ۔ امام حسین تو وہ ہے جس نے کسی نامحرم عورت پہ کبھی جان بوجھ کے نظر ہی نہیں ڈالی، اور اگر عورت گزرتی اور آپ کی نظریں جھک جاتی ہے تو آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل دو گروہوں میں دنیا بٹ گئی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے نشہ کر رہے ہیں آپ منع نہیں کرتے، وہ نشہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا میں محمد اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا نشہ کرنے والا بیمار پڑے اسے دیکھنے نہ جاؤ، وہ قرض مانگے اس کو قرض نہ دو، وہ بھوکا ہو اس کو کھانا نہ کھلاؤ، وہ اپنی محفل میں آ جائے اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ مت دو۔ اگر تم نے نشہ کرنے والوں کو عزت کی جگہ محفل میں دے دی تو قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھایا جائے۔ اللہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں فلاں ملک کا وزیر اعظم ہوں، آپ کہیں گے امین القادری آپ کی تو ہم بڑی عزت کرتے تھے، آپ بھی پھینکو نکلے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وزیر بھائی وزیر ہوں گے تو آپ کو کوئی دلیل دینی پڑے گی نا، کوئی دلیل ہوتی ہے نا وزیر اعظم ہونے کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں جتنی بڑی ڈگری وزیر ہونے کی ہے دنیا کا، اس سے بڑی ڈگری ہمارے نزدیک حسینی ہونا۔ توجہ ہے۔ ہاں تو جب یزید ہونا، جب جو ہے وہ وزیر ہونا، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہے، تو حسینی ہونے کے لیے ایسے صرف نعرے کام آ جائیں گے؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اور یاد رکھنا اگر آج کوئی مقرر، آج کوئی میرا بھائی آپ پر پیار کرتے ہوئے آپ کو یہ کہہ دے نہیں تو زنا کرے پھر بھی حسینی ہے، تو چوری کرے پھر بھی حسینی ہے، تو نماز چھوڑے پھر بھی حسینی ہے، تو یہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ آپ کو جس کے ساتھ اٹھائے گا آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی اگر آپ شراب پی رہے، نشہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کے دل میں نشے کی نفرت ہے، آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ کسی عورت پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کی نظریں عورتوں پر آ کر کے جھک جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ جوا کھیل رہے ہیں، جوا جس کے بارے میں روایتوں میں آیا جو جوا کھیلتا ہے اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ جوا کھیل رہے ہیں تو آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جوے سے آپ کو نفرت ہے آپ میرے مولا حسین پاک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ فجر کی نماز میں اگر بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے جملے کی احتیاط پہ غور کرنا، کیونکہ مجھے دارالفتہ کو بھی جواب دینا ہے، آپ کی اصلاح کا سامان بھی کرنا ہے۔ یزیدی کہہ کے نہیں جا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ نماز اگر چھوڑ دو، فجر میں بستر پہ پڑے رہ رہے ہو، تو آپ یاد رکھنا امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں، آپ یزید کے ساتھ کھڑے، کردار یزید کے ساتھ کھڑے۔ اگر آپ کی بیٹی بے پردہ کالج جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، کوچنگ جا رہی ہے، آپ کی بیوی بازار میں بے حجاب بے نقاب جا رہی ہے، آپ کی بیوی اجنبی مردوں سے باتیں کرتی ہے، تو آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ ارے امام حسین کے گھر کا ماحول تو یہ تھا کہ جب دوپٹے چھین لیے گئے تو سیدہ زینب نے کہا اگر آج دوپٹے ظالموں نے چھین لیے تو کیا ہوا، ہم اللہ نے ہمیں بڑے بال اس لیے عطا کیے ہیں کہ کل تک دوپٹے سے پردہ کرتے تھے، اب پیچھے کے بالوں کو آگے کر لو، اب بھی دشمنوں سے پردہ کرو، اپنے چہرے کو بے حجاب نہ رکھو۔ اندازہ فرمائیں آج اپنی بیٹیاں بے حجاب بے نقاب گھوم رہی ہے، شادی کے موقع پر ویڈیو شوٹنگ چلتی ہے تو غیر مسلم آ کر تمہاری بیٹیوں کی ویڈیو نکالتے ہیں، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، تمہاری شرم کہاں جاتی؟ صرف شربت اور کھچڑا کسی کو حسینی نہیں بنا سکتا، خون حسین کو شربت پر تولنے والوں، خون حسین کو کھچڑے پہ تولنے والوں، یاد رکھنا اللہ اکبر، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی تم شربت بنا کے بانٹ دو تو حسین پاک کے خون کے قطرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ صرف 10 روز کی محفلوں کو اللہ اکبر امام
حسین کو توڑنے والوں، اگر پوری زندگی بھی حسینیت کا پرچار کرو تو حسین پاک کی نالین پر جو غبار ہے اس کا بھی حق ادا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد حسین کانفرنس، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بتاؤ کس کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں، اگر تم چہرے سے داڑیاں نکال کر کے گٹروں میں پھروا رہے ہو تو تم اس وقت یزید کے ساتھ کھڑے ہو، امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو۔ اور اگر تم نے اپنے چہرے پر ان کے نانا جان کو خوش کرنے کے لیے داڑھی رکھ لی ہے تو انشاءاللہ تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو۔ اور یاد رکھنا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اگر تم زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو تو تم یزید کے ساتھ کھڑے ہو، امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو، اس لیے کہ یزید تو بندروں کا ناچ دیکھتا تھا۔ مگر یہاں میں بات کہہ دوں بڑی معذرت کے ساتھ، شاید یزید سے 2 قدم آگے نکل گئے ہو۔ یزید تو صرف بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، وہ جانور تھے، تم تو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہو۔ کبھی سوچا امام حسین کے ساتھ کیسے اٹھو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی امام حسین کہیں گے، کیا میں نے اپنا 18 سال کا علی اکبر اس لیے کربلا کے خاک و خون میں جو ہے وہ تڑپا دیا تھا تاکہ میں اتنی بڑی قربانی دوں گا اور تو گانے سنتا رہے گا، تو فلمیں دیکھتا رہے گا، تو گندی فلمیں دیکھتا رہے گا، تو نمازیں ترک کرتا رہے گا، تو مسجدوں کو ویران کرتا رہے گا؟ میرے بھائیوں، سب بن جانا آسان ہے، حسینی بن جانا آسان نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، لوگوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا، لوگوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا، لوگوں نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا، لوگوں نے جھوٹا عالم بننے کا دعویٰ کر لیا، لیکن آج تک کوئی حسین بننے کا جھوٹا دعویٰ بھی نہ کر سکا۔ واہ، پوری دنیا کے اندر بتاؤ کسی نے کہا میں حسین، بتاؤ کسی نے کہا میں حسین؟ یعنی جھوٹا دعویٰ بھی امام حسین کا کوئی کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ہونے کے لیے بہت بڑی دلیلیں چاہیے۔ نمبر 1، فاطمہ جیسی ماں لا کے بتا، علی جیسا بابا لا کے بتا، حسن جیسا بھائی لا کے بتا، زین العابدین جیسا بیٹا لا کے بتا، علی اکبر جیسا بیٹا لا کے بتا۔ اور صرف لا کے تو پھر بتا نہیں سکتا، بتا 18 سال کا بیٹا تو نے کہاں گوایا؟ یہ اتنا بڑا امتحان دیا ہے کہ آج بھی جھوٹا ہونے کا، امام حسین ہونے کا کسی نے جھوٹا دعویٰ بھی، امام حسین ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی کوئی نہ، حسین وہ کسوٹی ہے کہ کوئی حسین بننے کا جھوٹا دعویٰ بھی نہ کر سکا۔ میرے بھائی، کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، حضرت موسیٰ کا دین، حضرت موسیٰ جو کتاب لائے تھے وہ کتاب ختم ہو گئی، جو لائے تھے تعلیمات وہ تعلیم ختم ہو گئی، عیسیٰ جو کتاب لائے تھے علیہ السلام وہ کتاب ختم ہو گئی، وہ جو تعلیمات لائے تھے وہ ختم ہو گئی، سارے نبی جو لائے تھے سب ختم ہو گیا۔ کیوں ختم ہوا؟ ہمارے نبی جو قرآن لائے تھے، جیسا لائے تھے آج بھی ویسا ہی موجود ہے، جیسا دین لائے تھے ویسا آج بھی موجود ہے، جیسی شریعت لائے تھے آج بھی موجود۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا مٹ گیا، ان کا کیوں نہ مٹا؟ بات اتنی بیان کی اہل ذوق نے کہ ان کی نسل میں کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، ان کی نسل میں امام حسین پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر کی شان سے کہ ایک طرف اللہ کا دین ہے، دوسری طرف علی اکبر ہے۔ علی اکبر، توجہ کرنا، میں لمبی نہیں کرتا لیکن توجہ کرنا، ایک طرف اللہ کا دین ہے، ایک طرف شہزادہ علی اکبر کو، شہزادہ علی اکبر کو صرف اتنا سمجھ لیں، شہزادہ علی اکبر وہ ہم شبیہ پیغمبر، حضور کی تصویر، بولتے پہ تو حضور کی آواز سنائی دیتی، آواز بھی مشابہ تھی، بولنے کا انداز بھی مشابہ تھا، چلنا اٹھنا بیٹھنا۔ لوگ مکہ شریف سے، دنیا بھر سے مدینہ شریف آتے تھے کہ امام حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیں گے تاکہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ یہ ہے شہزادہ علی، اتنے خوبصورت تھے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے ہمیں بیان کیا کہ جب غازی عباس چچا لگتے ہیں، لیکن دوسری ماں سیدہ فاطمہ کے علاوہ جو مولا علی کی دوسری بیویاں تھیں ان کے بیٹے تھے ام البنین کے بیٹے، ام البنین، اور عباس غازی اور ان کے بھائی سب سیدہ فاطمہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی، اے علی میرے بعد جب آپ نکاح کریں گے اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے اور بہادر بیٹے دے، اس لیے کہ جب کربلا ہوگا تو ہم نہیں رہیں گے، کم سے کم آپ کے وہ بیٹے تو کربلا میں کام آئیں گے۔ اسی لیے ہاں یہی بات بھی سن لیں، توجہ کریں۔ لوگ مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں، مولا علی نے شادی کی بڑے بہادر گھرانے میں، اس خاتون کا نام تھا فاطمہ، توجہ کیا نام تھا؟ فاطمہ، کیا نام تھا؟ فاطمہ۔ جب فاطمہ کہا نا مولا علی نے تو اس خاتون نے کہا مجھے فاطمہ نہ کہا،
مجھے فاطمہ، جب آپ فاطمہ کہو گے تو فاطمہ کے یتیموں کو اپنی امی یاد آئے گی، اس لیے مجھے فاطمہ نہ کہا کرے۔ حسن حسین کا دل دکھے گا، زینب ام کلثوم کا دل دکھے گا، فاطمہ نہ کہے۔ پھر کہا کیا کہوں؟ کہا جو چاہے کہہ دے۔ مولا علی نے کہا تم ام البنین ہو۔ ام البنین، ام البنین کا مطلب بیٹوں کی ماں، جا تجھے بیٹے ہی بیٹے پیدا، 5 بیٹے پیدا ہوئے، ان میں سے غازی عباس، غازی عباس ام البنین کے بیٹے، یعنی کہ ان سے پیدا ہوئے تھے مولا علی کے بیٹے۔ لیکن جب بہت اونچا قد تھا ان کا اور بازو بڑے چوڑے تھے، کہا جاتا ہے کہ جب چارہ کھلاتے تھے اونٹ کو تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھلاتے، اتنے اونچے قد کے تھے اور اتنے بہادر۔ ان کو قمر بنی ہاشم کہتے تھے، اتنے خوبصورت، اپنے بابا کے ہم شبی تھے، مولا علی کے ہم شبی تھے غازی عباس، اتنے خوبصورت۔ لیکن جب علی اکبر شہزادے کے ساتھ چلتے تھے تو کچھ جھک جاتے۔ توجہ، یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ بزرگوں نے فرمایا جھک جاتے۔ لوگوں نے کہا کیوں جھک کے چلتے ان کے ساتھ؟ کہا ہم شبیہ پیغمبر ہے، میرا سایہ اس پر پڑ جائے تو بے ادبی نہ ہو جائے، میرا سایہ اس پہ پڑ جائے بے ادبی۔ کیا لوگ تھے، اللہ اندازہ فرمایا۔ تو آپ کا میرا بیٹا کوئی ماں کے مشابہ، باپ کے مشابہ، چچا کے مشابہ، ماموں کے مشابہ، نانی کے مشابہ ہے نا، لیکن مولا حسین کا شہزادہ سید الانبیاء کے مشابہ، تصویر مصطفیٰ۔ لیکن امام حسین کی فکر کیا؟ ایک طرف دین، ایک طرف امام علی اکبر۔ غیرت نے پوچھا، عشق نے پوچھا، حیرت نے پوچھا، کیا حسین ہم شبیہ پیغمبر بیٹا بچاؤ گے یا دین بچاؤ گے؟ میرے امام نے کہا علی اکبر جیسے ہزاروں بیٹے ہوں گے تو اللہ کے دین پہ قربان کر دو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یزید کے ساتھ یا امام حسین کے ساتھ؟ امام حسین تو دین کے لیے ہم شبیہ رسول قربان کر دیں اور ہم دین قربان کر دیں نیند کے لیے، اپنی 10 منٹ کی نیند، فجر کی نیند کے لیے اللہ کا دین قربان کرتے۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو گرا دیا، دین کو توڑ دیا۔ بتاؤ او حسینی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ یزید کے ساتھ؟ کیا منہ دکھاؤ گے امام سے؟ ان کی امی تھی، ان کے نانا تھا۔ اور یاد رکھنا دنیا میں کتنی دادا گیری کرو، بابا گیری کرو، جیسا کردار ہوگا اس کے ساتھ اٹھو گے۔ اب قیامت کے دن اگر یزید کے ساتھ اٹھو گے تو کیا ہم لے گا؟ ہاتھ ملتے رہے گا۔ اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں۔ آج توبہ کر لو اور حور کی طرح، آج توبہ کر لو اور حور کی طرح خیمہ بدل دو۔ حور آئے تھے یزید کے ساتھ، لیکن جب دیکھ لیا نا تو مجھے یزید کے ساتھ نہیں اٹھنا، امام کی طرف آ گئے۔